السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. ऐ इंसान, तू मुशक्क़त झेलते झेलते अपने रब की तरफ जाने वाला है, फिर तो उसको मिलने वाला है। मोहतरम भाइयों, आज का मौजू खुदकुशी के हवाले से है। दुनिया के अंदर जितने भी इंसान बसते हैं, वो मुसलमान हो या काफिर हों, कुरान मजीद हमें ये बताता है कि हर इंसान की ज़िंदगी में तकलीफ़ें भी आती हैं, मुसीबतें भी आती हैं, आजमाइशें भी आती हैं। और अल्लाह ताला ने इस बात को मुसलमानों के साथ ख़ास नहीं किया कि आजमाइशें और तकलीफ़ें सिर्फ मुसलमानों पर आएंगी। अल्लाह ताला का उसलूब कुरान मजीद में अमूमन ये होता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो। लेकिन जब तकलीफ मुशक्क़त का मामला आया तो अल्लाह ने लफ्ज़ बोले या अय्युहल इंसान इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदहन फमुलाकी। ऐ इंसान, तो मुशक्क़त झेलते झेलते अपने रब की तरफ जाने वाला है, फिर उसको मिलने वाला है। तो ये आजमाइश मुसलमान पे भी आती है, काफिर पे भी आती है। और ये आजमाइश कभी इंसान के जिस्म के एतबार से होती है कि बंदा बीमार हो जाता है, कभी उसकी औलाद की सूरत में उसकी आजमाइश की जाती है, अलगरज कभी रिज़्क़ के हवाले से आजमाइश की जाती है। इंसान के आजमाइश होती है। अब जो इन आजमाइशों पर पूरा उतरे और सब्र से काम ले, सब्र का दामन न छोड़े, ऐसे बंदे के लिए अल्लाह ने खुशखबरियाँ रखी हैं, अजर अजीम रखा है।
اور جو بندہ دنیا کی مصیبتوں سے، آزمائشوں سے، تکلیفوں سے تنگ آ کر اس دنیا کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لے اور اپنی جان لینے کے در پہ ہو جائے، ایسا بندہ اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ترین بندوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح الفاظ میں قرآن مجید میں فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ضرور بھی ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے۔ اب یہ جو لفظ ہے عربی کا، اس میں شروع میں لام بھی تاکید کے لیے ہے، آگے نون بھی تاکید کے لیے ہے۔ اللہ نے دو تاکیدیں جمع کی ہیں کہ تم ضرور بھی ضرور تمہیں آزمائے جاؤ گے، ہم آزمائیں گے تمہیں بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کبھی خوف سے، وَالْجُوعِ، کبھی بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کبھی مالوں کی کمی سے، وَالثَّمَرَاتِ، اور کبھی پھلوں کی کمی سے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، وہ لوگ کہ جب انہیں مصیبت پہنچتی ہے، قالوا، تو وہ کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، بے شک ہم اللہ ہی کے تو ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ جانے والے ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی لوگ ہیں کہ ان پر ان کے رب کی نوازشیں اور رحمتیں ہیں، اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ تاکید، بار بار تاکید کے لفظ بول کے کہتا ہے کہ تم آزمائے جاؤ گے۔ اپنے آپ کو ذہنی طور پہ، عقیدتاً تم اپنے آپ کو تیار کر لو آزمائش کے لیے۔ تمہیں اللہ آزمائے گا، تم پر تکلیف آنی ہے، مصیبتیں آئیں گی تم پر، لیکن ان مصیبتوں میں بے صبری سے کام نہیں لینا اور مایوس نہیں ہونا، بلکہ صبر کا دامن پکڑے رکھنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے بہتری کی امید رکھنی ہے۔ اور اگر ایسا تم نے کر لیا، صبر کا دامن نہ چھوڑا، تو پھر تمہارے لیے خوشخبریاں ہیں، اللہ کی رحمتیں بھی تم پر ہوں گی۔ رحمتیں ہی صرف نہیں، ساتھ نوازشیں بھی اللہ کرے گا، اچھے حالات بھی لے کے آئے گا۔ پچھلے کچھ سالوں سے مسلمانوں کے اندر بھی یہ خودکشی کا معاملہ بڑا چل نکلا ہے۔ یہ پچھلے جو جون جولائی کے مہینے گزرے ہیں، بجلی کے بل بہت زیادہ آئے، اور آپ اخبارات میں جا بجا یہ خبریں پڑھتے رہے کہ ہمارے گجرانوالہ کا یہ واقعہ تھا کہ ایک بوڑھی ماں، اس نے بجلی کا بل زیادہ آ جانے کی وجہ سے خودکشی کر لی۔ ہمارے ساتھ وہ نہر ہے، اس کے اندر وہ کود گئی اور جان دے دی۔ ایک مسلمان کے شیان شان یہ ہے ہی نہیں کہ وہ تکلیفیں اور مصیبتیں دیکھ کر اس دنیا سے چھٹکارا پانے کی کوشش کرے، ایک مسلمان کی شان نہیں ہے۔ آج سے تقریباً 7 سال پہلے کے جو اعداد و شمار ہیں دنیا میں خودکشی کے، ہر 40 سیکنڈ میں ایک خودکشی ہوتی ہے۔ اس وقت واللہ عالم کیا حالت ہے۔ 7 سال پہلے کے اعداد و شمار وہ یہ ہیں کہ ایک خودکشی 40 سیکنڈ کے اندر دنیا میں ہو رہی ہے۔ مسلمانوں کے تو شیان شان ہے ہی نہیں، کافر کرے کام، ان کا تو اللہ پہ یقین ہی نہیں ہے۔ وہ مسلمان جو یہ سمجھتا ہے کہ میں اکیلا نہیں ہوں، مجھے کسی ذات نے پیدا کیا ہے، وہ ذات میرا خیال رکھنے والی ہے، وہ ذات میری ماں سے زیادہ مجھ پر رحیم ہے، اس نے میرے کھانے پینے کا ذمہ اپنے ذمہ لے لیا ہے، کھانے پینے کی فکر مجھے نہیں، اس نے مجھے کھلانا ہے، رزق اس نے دینا ہے۔ جب بندے کو یہ یقین ہو جائے تو خودکشی کا کوئی جواز نہیں بچتا۔ خودکشی اسلام کے اندر ایک کبیرہ گناہ ہے اور حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کے بارے میں فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، اپنی جانوں کو قتل نہ کرو، ہلاک نہ کرو اپنے آپ کو، بے شک اللہ ہمیشہ سے تم پر بڑا مہربان۔ اللہ مہربان ہے، اس کی رحمت سے پر امید رکھو، اس کی رحمت کی امید رکھو، اس کی رحمت سے مایوس ہو کر قتل نہ کرو اپنے آپ کو۔ اللہ منع کرتا ہے تم وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل نہ کرو، إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، بے شک اللہ ہمیشہ سے تم پر بڑا رحم کرنے والا۔ پھر دین اسلام کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک اصول قائم کر دیا اپنے نبی کی زبانی، لا ضرر ولا ضرار، خود کو نقصان پہنچانا حرام قرار دے دیا گیا کہ انسان اپنے آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا اور نہ دوسرے کو۔ لا ضرر ولا ضرار، نہ خود کو نقصان پہنچانا جائز ہے نہ دوسرے کو۔ اسلام نے یہ اصول بنا دیا، جان تو لینی دور کی بات ہے نا، اسلام کہتا ہے یہ جو جسم ہے تمہارے پاس، اس کو نقصان پہنچانے کی تمہیں اجازت نہیں ہے،
اور اجازت اور خودکشی تو بڑی دور کی بات ہے، اسلام کہتا ہے کہ تم یہ تمنا بھی نہیں کر سکتے کہ مجھے موت آ جائے۔ خودکشی تو بڑی دور کی بات ہے نا۔ اسلام کہتا ہے ایک تو خودکشی حرام ہے، دوسرا تمہیں تمنا کرنے کی بھی اجازت نہیں کہ مجھے موت آ جائے۔ لا یتمنین احدکم من ضر اصابہ، تم میں سے ہرگز کوئی ایک موت کی تمنا نہ کرے اس تکلیف کی وجہ سے جو اسے پہنچی ہے، مصائب، تکلیفیں اور آزمائشوں کی وجہ سے ہرگز تم میں سے کوئی موت کی تمنا نہ کرے۔ فَإِن كَانَ لَا بُدَّ، اگر ضروری ہی ہو جائے کہ یار نہیں اب تمنا کرنی چاہیے، تو پھر بھی ڈائریکٹ موت کی تمنا نہیں کرنی۔ ہاں یہ الفاظ تم کہہ سکتے ہو، اللہم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی، اللہ مجھے زندہ رکھ اس وقت تک جب تک میری زندگی میرے حق میں بہتر ہے، وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی، اور مجھے اس وقت فوت کر لینا جب فوت ہو جانا میرے حق میں بہتر ہو۔ ہاں یہ تم دعا کر سکتے ہو۔ یہ لفظ کہنا کہ اللہ مجھے مار دے، مجھے موت دے دے، یہ بھی جائز نہیں اسلام میں۔ خودکشی تو بڑی دور کی بات ہے۔ اور یاد رکھو یہ جو جسم ہے یہ آپ کا نہیں ہے۔ خودکشی کرنے والا شاید یہ سمجھتا ہے کہ یہ جسم میری ملکیت ہے، اس پر جو فیصلہ میں لاگو کروں میری مرضی ہے، میں اس پر لاگو کر سکتا ہوں۔ یہ جسم آپ کے پاس امانت ہے، ملکیت نہیں۔ ملکیت یہ رب العالمین کی ہے جس نے اس کو بنایا ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس چیز نے تجھے تیرے رب کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، اس نے تو تجھے پیدا کیا، تجھے درست کیا، تجھے برابر کیا۔ فی ای صورت شاء رکبک، جس طرح چاہا تجھے جوڑ دیا۔ تو یہ تو رب کا بنایا ہوا جسم ہے، آپ کا تو نہیں ہے۔ آپ کو اللہ نے ہدیتاً عطیتاً نعمتاً تمہیں دیا ہے، تمہارا نہیں ہے، یہ امانت ہے تمہارے پاس ایک وقت کے لیے، اس کے بعد اللہ یہ واپس لے لے گا۔ اس پر تم جو کام اس جسم کے حوالے سے کرو گے وہ رب العالمین کی مرضی کے مطابق ہونے چاہیے۔ اور اسی لیے ہم جب اسلام کو دیکھتے ہیں، اسلام ہمیں بالوں کا طریقہ بتاتا ہے کیسے کٹوانا، اسلام ہمیں داڑھی کے حوالے سے بتاتا ہے، اسلام ہمیں لباس کے حوالے سے بتاتا ہے، اسلام ہمیں کہاں سے بال نہیں اکھاڑنے بتاتا ہے، اسلام کہتا ہے کہاں سے بال اکھاڑنے ہیں یہ بتاتا ہے۔ جسم کے حوالے سے تمام معاملات اسلام بتاتا ہے، ہدایات دیتا ہے، کیونکہ یہ جسم ہمارا لیے رب العالمین کا ہے۔ اس لیے خودکشی کرنے والا شاید یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ جسم میرا ہے، میری مرضی، جیوں یا مروں۔ اسلام کہتا ہے بھائی تیرا نہیں ہے، یہ اللہ کا ہے، تمہارا یہ جسم نہیں ہے۔ فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونہا ان کنتم صادقین، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم محکوم نہیں ہو، تم ہی اس جسم کے مالک ہو، تو ٹھیک ہے جب اس سے روح نکل جائے ذرا اس کو لٹا کر دکھاؤ۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو تم محکوم نہیں ہو اور یہ جسم تمہاری ملکیت ہے، تم اس کے مالک ہو، تو جب اس سے روح ذرا نکل جائے تو لٹا کر دکھاؤ نا، اگر مالک ہو تو ایسا تو کوئی بھی بندہ بھی نہیں کر سکتا۔ تو اللہ بتاتا ہے ہمیں، یہ سمجھاتا ہے یہ جسم تمہارا نہیں ہے، اس پر جو کچھ تم نے کرنا ہے اللہ کی دی ہوئی ہدایات کے مطابق کرنا۔ اور اللہ تمہیں منع کرتا ہے کہ تم نے خودکشی نہیں کرنی، اور اللہ تمہیں حکم دیتا ہے اس جسم کے اعتبار سے یا تمہاری زندگی میں جو آنے والی مصیبتیں ہیں اپنے آپ کو تیار کرو کہ ان کا سامنا کرو، نہ کہ ان سے منہ پھیر کر خودکشی کی طرف جاؤ۔ محترم بھائیو، اسلام کے اندر خودکشی جو ہے اس کے چند ایک بڑے بڑے نقصانات ہیں۔ سب سے پہلا نقصان تو انسان کو یہ ہوتا ہے کہ انسان ایک ایسے کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے جو شاید شرک کے بعد بڑا کبیرہ ترین گناہ ہے، اور اس کے ساتھ والدین کی نافرمانی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، اور جس کسی نے کسی جان کو قتل کیا بغیر حق کے اور زمین میں فساد مچاتے ہوئے تو گویا اس نے انسانیت کو قتل کیا۔ اب اللہ نے اس پر لفظ جان بولا، یہ قتل کی جانے والی جان اس کی اپنی بھی ہو سکتی ہے اور غیر کی بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ کہتا ہے اپنی جان کو قتل کرو یا کسی کی جان کو قتل کرو، گویا تم انسانیت کا قتل کر رہے ہو، اتنا بڑا گناہ ہے۔ لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ، کسی مسلمان کا قتل ہو جانا، ہلاک ہو جانا اللہ کے نزدیک اتنی بھاری بات ہے کہ اس سے ہلکا یہ ہے کہ دنیا ختم ہو جائے۔ یہ اتنا بڑا کبیرہ گناہ ہے بندے کا اپنی جان لے لینا یا کسی مسلمان کی جان لے لینا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بندہ یہ کام کرتا ہے خودکشی والا، وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے۔
دوسری بات ہے خودکشی کا جو دوسرا بڑا نقصان ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ خودکشی کرنے والا اپنے لواحقین کو ایک تو اپنی جدائی کے غم میں مبتلا کرتا ہے، دوسرا ایک ایسی اذیت میں مبتلا کر جاتا ہے کہ جس کا سامنا ان کے لیے بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ جس گھر کا کوئی فرد خودکشی کر لے نا، اب وہ افراد جن کے ساتھ تعزیت کی جانی چاہیے تھی کہ بھئی آپ کے گھر کا ایک فرد فوت ہو گیا ہے، اللہ کا حکم، اسی گھر کے افراد کے بارے میں لوگ باتیں کرتے ہیں، انہوں نے بڑا تنگ کیا اسے، بیچارہ مجبور ہو کے خودکشی کر کے، وہ لواحقین منہ چھپاتے پھرتے ہیں، یار کیا کریں، ہم نے تو اتنا کچھ کیا بھی نہیں، وہ خودکشی کر کے، وہ مسلسل اس کے گھر والے اذیت میں مبتلا رہتے ہیں، اس کی جدائی کا غم تو الگ ہے نا، لوگوں کے تانے اور لوگوں کی باتیں انہیں جینے نہیں دیتی ان کے بعد۔ یہ دوسرا نقصان ہوتا ہے خودکشی کا۔ اور اس بندہ جس نے خودکشی کی ہے اس کو جو اس کی ذات کے اعتبار سے نقصان ہوتا ہے وہ سب سے بڑا نقصان اس کا یہ ہے، ایسا بندہ جہنم میں جاتا ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ جو بندہ جہنم کو ذرا اس کا مطالعہ کر لینا قرآن و حدیث سے، حالانکہ جہنم کی ساری تفصیل اللہ نے نہیں بیان کی، جو بندہ جہنم کا مطالعہ کر لے قرآن و حدیث میں کہ جہنم کیسی ہے، کبھی بھی وہ خودکشی کا سوچے گا ہی نہیں کہ بھائی یہ دنیا کی تکلیفیں تو کچھ ہے ہی نہیں، خودکشی کر لی تو جس جگہ جانا پڑے گا نا وہ جگہ تو بڑی بھیانک ہے، وہاں پر پینے کو پیپ ملے گی اور ایسا کھولتا ہوا پانی جو تم یہاں سے پیو گے پیٹ میں ٹیکے گا نہیں، انتڑیاں پھاڑتا ہوا نیچے زمین پہ جا گرے گا، تمہیں موت نہیں آئے گی، مانگو گے تو پھر بھی وہاں خودکشی کا تصور بھی نہیں ہوگا۔ جو بندہ یہ سمجھ لے کہ جہنم ایسی ہے کہ اگر میں خودکشی کرتا ہوں تو میرا یہاں سے وہ ٹھکانہ بن جائے گا، وہ کبھی نہیں کرے گا۔ تو خودکشی کرنے والے کو نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا ٹکٹ جہنم کا کٹوا کے رہتا ہے یہاں سے۔ اور یہ میں بات نہیں کہہ رہا، نبی کائنات نے اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں نبی کائنات نے اپنے فرمان میں یہ بات بیان کی، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، اپنے آپ کو قتل نہ کرو، ہلاک نہ کرو، اللہ تم پر ہمیشہ سے بڑا مہربان ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، اور جو شخص یہ کام کرے گا زیادتی کرتے ہوئے، ظلم کرتے ہوئے اپنی جان پہ اپنے آپ کو مار لے گا، فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، ان قریب میں اسے جہنم میں داخل کر دوں۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور اللہ پر یہ بات بڑی آسان ہے، کسی کو جہنم میں داخل کرنا اللہ پر بڑا آسان ہے، تو اللہ ایسے بندے کو جہنم میں داخل کر دے گا۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بندے کا معاملہ ہے جس نے خودکشی کر لی تھی، آپ نے فرمایا یہ جہنمی ہے، اور انشاءاللہ وہ واقعہ آگے جا کے میں مکمل بیان کروں گا۔ تو یہ خودکشی کرنے والا اسے نہیں علم کہ وہ کیسا کام کر رہا ہے، وہ دنیا کی چھوٹی چھوٹی مصیبتوں سے شاید چھٹکارا پا جائے، لیکن آگے جو اس کے لیے منتظر چیز ہے نا اس کے بارے میں، اس مصیبتوں کے بارے میں وہ سوچ ہی نہیں سکتا وہ کتنی بڑی مصیبتیں ہیں، اور ہمیشگی والی، ان میں کمی نہیں آئے گی، آپ مر نہیں سکو گے۔ دنیا میں تو چھوٹی چھوٹی مصیبتوں سے تم نے خودکشی کر لے کے نجات حاصل کر لی، وہ آخرت کی مصیبتیں، وہ جہنم کے عذاب، ان سے کیسے نجات حاصل کرو گے؟ موت تو ہونی نہیں۔ تو یہ دنیا کی چھوٹی مصیبتوں سے چھٹکارا پا کر آخرت کی بڑی مصیبتوں کو تم نے دعوت دے دی، یہ ایک نقصان ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ خودکشی کرنے والے پر جنت حرام کر دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلی امتوں میں ایک بندہ تھا، اس کو ایک زخم آیا تو زخم کی شدت اتنی تھی کہ وہ اس پر صبر نہ کر سکا اور اس نے اپنا ہاتھ کاٹ دیا، ہاتھ پہ زخم آیا ہوگا تو اس نے ہاتھ کاٹ دیا تاکہ یہ زخم تو ٹھیک نہیں ہو رہا، ہاتھ کاٹنے سے شاید بہتر ہو جائے، ہاتھ کاٹ دیا۔ اس وقت کوئی اتنے جدید آلات نہیں ہوتے ہوں گے سرجری کے، ہاتھ کٹنے کے بعد اس کی جو یہ رگ ہے اس سے خون جاری ہوا اور اسی کے ساتھ وہ مر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے بارے میں فیصلہ کیا، بادرانی عبدی بنفسی، اس بندے نے اپنی جان کے بارے میں جلد بازی سے کام لیا ہے، حرمت علیہ الجنہ، میں اس بندے پر جنت حرام کرتا ہوں۔ اس بندے نے اپنی جان لینے کے معاملے میں جلد بازی سے کام لیا ہے، میں اس بندے پر جنت کو حرام کرتا ہوں، وہ جنت کہ جس کے اندر کوئی غم نہیں ہوگا، کبھی بندے کو پریشانی نہیں آئے گی، نہ ماضی پر غم ہوگا، نہ مستقبل کا خوف ہوگا، نہ کبھی رزق کی کمی ہوگی، نہ اولاد کی نافرمانی کا سامنا ہوگا، نہ بیوی کی نافرمانی کا سامنا ہوگا، دنیا کی کوئی ایک مصیبت وہاں پہ نہیں ہوگی۔
اس دنیا کی چھوٹی چھوٹی مصیبتوں سے چھٹکارا پاتے پاتے اتنی بڑی نعمتوں والی جنت سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے یہ بندہ، اتنی بڑی نعمتوں والی کہ جس کا درخت ایسے شاندار ہیں کہ ان کے تنے سونے کے، اور ان کی لمبائی میں ایک گھوڑا 100 سال تک بھی چلتا رہے تو ان کی لمبائی ختم نہیں ہوتی، اور وہاں پہ مکان ایسے کہ ایک موتی کے اندر مکان بنا ہوگا اور موتی اندر سے تراش کے، ایسے شاندار مکان جن کی مٹی کستوری کی، گھاس زعفران کی، اینٹیں سونے اور چاندی کی، ایسی عظیم الشان جنت سے یہ خودکشی کرنے والا بندہ اپنا ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ دنیا کی چھوٹی چھوٹی مصیبتوں سے چھٹکارا پاتے پاتے جہنم کے عذابوں کو دعوت دے بیٹھتا ہے، اور اتنے عظیم الشان گھر سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اور بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی، خودکشی کرنے والا بندہ دنیا کی تکلیفوں سے چھٹکارا پاتے پاتے اپنے لیے وہ سزا خود چن جاتا ہے جو اس کو آخرت میں ملنی ہے۔ جس طریقے سے خودکشی کرنے والا بندہ خودکشی کرتا ہے نا، آخرت میں ہمیشہ وہ اسی طریقے سے اپنے آپ کو سزا دیتا رہے گا۔ ذرا یہ حدیث مبارکہ سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تردى من جبل فقتل نفسه، جس بندے نے اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا لیا اور اپنے آپ کو مار لیا، فهو في نار جہنم، تو وہ جہنم کی آگ میں ہوگا، يتردى فيه خالدا مخلدا فيها ابدا، وہ جہنم کے اندر اپنے آپ کو برابر اوپر سے نیچے گراتا رہے گا اور ہمیشہ ایسا کرتا رہے گا۔ اور ومن تحسى سما، جس نے زہر پی لیا، فقتل نفسه، اپنے آپ کو مار لیا، فسمه في يده، اللہ اس کے ہاتھ میں زہر پکڑا دے گا، يتحساه، وہ اس کو پیے گا، فی نار جہنم، جہنم کی آگ میں، اور خالدا مخلدا فیہا ابدا، ہمیشہ وہ اس میں یہ کام کرتا رہے گا۔ فرمایا ومن قتل نفسه بحدیدہ، جس نے لوہے کے اوزار کے ساتھ اپنے آپ کو مار لیا، چاقو کے ساتھ، چھری کے ساتھ گردن کاٹ لی، پیٹ میں مار لیا اپنے آپ کو، فحدیدته فی یدی، اللہ اس کے ہاتھ میں لوہے کا وہ اوزار پکڑا دے گا، یجأ فی بطنی، یجأ بها فی بطنی، وہ اس کے ساتھ اپنے پیٹ کو پھاڑتا رہے گا، جہنم کی آگ میں ہوگا اور ہمیشہ ایسا کرے گا۔ اور دوسری روایت میں یہ لفظ ہے الذی یخنقها فی النار، جو بندہ گلا گھونٹ کے مر جاتا ہے وہ بندہ جہنم کے اندر بھی اپنا گلا گھونٹتا رہے گا، والذی یطعنها فی النار، اور جو کوئی بندہ نشانہ لے کے اپنے آپ کو مار لیتا ہے وہ بندہ جہنم کے اندر بھی نشانہ لے کے مارتا رہے گا اپنے آپ کو۔ اب ذرا اس کو امیجن کرو، اس کا تصور کرو، دنیا کے اندر آپ نے پہاڑ سے گرایا، آپ کو پہاڑ سے گرنے سے کیا ہوتا ہے؟ انسان کی ہڈیاں ٹوٹ گئی، تکلیف شدت کی، لیکن یہ تکلیف سے راحت چند منٹ میں مل جاتی ہے کہ بندہ مر جاتا ہے۔ اب ذرا یہ تکلیف آخرت کی تصور کرو، اب اتنی بلندی سے نیچے گرو گے، ہڈیاں بھی ٹوٹی ہیں، تکلیف بھی ہو رہی ہے، چاہتے ہو کہ موت آ رہی لیکن آئے گی نہیں، اب برابر اس تکلیف میں مبتلا ہو، تکلیف قدرے بہتر ہوئی، اللہ دوبارہ وہاں سے نیچے گرایا اللہ نے تمہیں، پھر تکلیف اتنی شدت کی، کچھ کم ہوئی تو پھر اللہ تمہیں دوبارہ، یہ عمل مسلسل ہوتا رہے گا اس بندے کے ساتھ۔ دنیا میں تو اس نے جو چناؤ کیا تھا نا اپنی موت کا، اللہ اسی چناؤ کو اس کے لیے آخرت میں سزا بنا دے گا۔ جس طریقے سے مرو گے نا دنیا میں اپنے آپ کو مارو گے، اسی طریقے سے اللہ تمہیں آخرت میں سزا دے گا۔ اور آخرت میں چاہو گے موت آ جائے، پہاڑ سے گر گئے، 2-3 منٹ میں موت آ گئی، دنیا کی تکلیف سے چھٹکارا مل گیا، لیکن اخروی تکلیف اب شروع ہوئی ہے، اور اب تمہارے لیے یہ سزا جو تم نے خود چنی ہے اللہ اسے نافذ کر دے گا، اور تم مسلسل یہ کام کرتے رہو۔ زہر پی لیا، دنیا کے اندر زہر پیا آپ نے، چند منٹوں کی تکلیف ہے کہ جسم کٹتا ہے، دل بند ہوتا ہے، بندہ مر جاتا ہے، مرا تو زہر اب اسے تکلیف دنیاوی لحاظ سے نہیں دے رہا، لیکن یہ زہر کا چناؤ جو اس نے کیا ہے نا مرنے کے لیے، اللہ یہ اس کے لیے عذاب بنا دے گا قیامت والے دن۔ اس کے ہاتھ میں پیالہ پکڑا دے گا اللہ زہر کا، وہ پیے گا، زہر سے اس کا جسم کٹے گا، تکلیف سے وہ مرنا چاہے گا، موت نہیں آئے گی، موت کو مانگے گا، تمنا کرے گا موت کی، موت نہیں آئے گی، تکلیف میں کمی ہوگی، دوبارہ زہر ہے، دوبارہ پیے گا، دوبارہ جسم کٹے گا، اسی تکلیف کا سامنا کرے گا وہ، اور یہ مسلسل عمل ہوتا رہے گا۔ اور جس بندے نے اپنی گردن کاٹ لی ہے، پیٹ میں چاقو مار لیے، مر گیا، دنیا کی تکلیف تو چند منٹوں کی وہ نجات پا گیا، لیکن آخرت کی تکلیف اللہ ہاتھ میں اس کے اوزار پکڑا دے گا۔ کرو بھائی وہی عمل جو دنیا میں بڑی خوشی کے ساتھ کر کے آئے تھے، خود ہی چنیے تم نے صدا، کرو یہ، وہ پیٹ میں خنجر مارے گا، تکلیف ہوگی، جسم کٹے گا،
لیکن موت کی تمنا کرے گا نہیں ملے گی، موت نہیں آئے گی۔ یہاں پہ پنکھے سے لٹک جانا بڑی آسان بات ہے، لٹکتے ہو 1-2 منٹ میں سانس بند ہوتا ہے، بندہ مر جاتا ہے۔ لیکن وہاں پہ لٹکو گے تمہارا سانس ہی بند ہوگا، تم پھڑپھڑاؤ گے بھی، موت کی تمنا کرو گے، نہیں آئے گی، موت نہیں ہے وہاں پہ۔ دنیا میں موت سے تکلیفوں سے چھٹکارا پایا جا سکتا ہے، لیکن آخرت میں ان تکلیفوں سے موت بھی چھٹکارا نہیں دے گی آپ کو۔ موت ایسے لگے گا کہ آ رہی ہے، آئے گی نہیں، تکلیف اتنی شدت کی ہوگی کہ ابھی مرے، لیکن موت نہیں ہے۔ تم نے یہاں پہ کن پٹی پہ پسٹل رکھا، نشانہ لگایا، مار لیا اپنے آپ کو، 1 منٹ بھی نہیں لگا، تم مر گئے۔ تم یہی کام وہاں کرو گے، شاید چلانے میں منٹ بھی نہ لگے، لیکن تکلیف کا احساس تمہیں برابر ہوگا، مرو گے نہیں تم۔ وہ تکلیف، دماغ کا پھٹنا اور پورے جسم کے اندر تکلیف کا ہونا، سب کچھ ہوگا، تکلیف میں کمی ہوگی، دوبارہ یہی کام کرو گے۔ یہ خودکشی کرنے والا نا ذرا اپنے اخروی نتائج کو دیکھے کہ دنیا کی مصیبتوں سے تو چھٹکارا پا لیا تم نے۔ مجھے بھی گھر والے باتیں کرتے ہیں، میٹرک کا رزلٹ آیا ہے، میں فیل ہو گیا ہوں، گھر والے باتیں کرتے ہیں اس لیے میں خودکشی کرنا چاہتا ہوں۔ کر لو بھائی، دنیا کا فیلئر ہے نا، میٹرک نہ بھی کر سکے تو زندگی تو گزار لو گے نا۔ دنیا میں بڑے لوگ میٹرک کے بغیر زندگی گزارتے ہیں، اللہ ان کو رزق دے رہا۔ لیکن اگر تم مر گئے تو پھر کیا ہوگا؟ کہ تم دنیا کی باتوں سے جن سے بچنا چاہتے تھے، کیا تمہاری زندگی اب راحت والی ہوگی آخرت کی؟ تم اس سے بڑے عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ تمہیں تصور ہی نہیں ہے، تم اس بات کا خیال تک نہیں ہے کہ تم جس مصیبت سے چھٹکارا پانا چاہتے ہو، اس سے بڑی مصیبتیں تمہاری منتظر ہیں۔ خودکشی کر کے وقتی مصیبت جائے گی، لیکن مستقل مصیبت تمہارے حصے میں آ رہے گی۔ دنیا کی آزمائشیں اور مصیبتیں مستقل نہیں ہوتی، اللہ بندوں کو آزماتا ہے، آزمانے کے بعد اللہ رحمتیں کرتا ہے، مصیبت ختم ہو جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمایا، مکے کے اندر سارے خلاف ہو گئے، کبھی آپ کو پتھر مارے جا رہے ہیں، کبھی آپ پر اوزی پھینکی جا رہی ہے، لیکن وہی مکہ ہے کہ آپ وہاں پر فاتح کی حیثیت سے داخل ہو رہے ہیں۔ نبی ایوب پر بھی مصیبت آئی، 14 سال بیمار رہی، لیکن وہی نبی ایوب صحت مند جسم کے ساتھ دوبارہ زندگی گزار۔ مصیبتیں وقتی ہوتی ہیں دنیا کی، یہ تکلیفیں وقتی ہوتی ہیں، لیکن خودکشی کے نتیجے میں جو تکلیفیں ہیں نا وہ وقتی نہیں ہیں، وہ مستقل ہیں۔ اس لیے وقتی تکلیفوں کو سے چھٹکارا پانے کے لیے مستقل تکلیفوں کو دعوت نہ دو۔ اور یہیں پر بس نہیں، خودکشی کرنے والے کا نقصان یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بندے کا جنازہ ہی نہیں پڑھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بندے کا جنازہ نہیں پڑھا۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بندے کو لایا گیا جس نے اپنے تیروں کے ساتھ خودکشی کر لی تھی۔ اب ظاہر بات ہے یہ مسلمان تھا، اس لیے نبی کریم کے پاس لایا گیا نا کہ اس کا جنازہ پڑھائیں آپ۔ مسلمان تھا، اسلام کا نام لیوا تھا۔ فلم یصلی علیہ، تو نبی کریم نے اس پر جنازہ نہیں پڑھایا۔ اور آج بھی یہ اصول ہے کہ خودکشی کرنے والے کا اس علاقے کے معززین، علماء، یہ سردار جو ہیں، ان میں سے کوئی بندہ بھی اس کا جنازہ نہ پڑھے۔ عام عوام میں سے چند بندے جنازہ پڑھ کے اسے دفنا دیں، تاکہ لوگوں کی عبرت حاصل ہو کہ بھائی یہ کام نہیں کرنا۔ نبی رحمت نے یہ کام نہیں کیا کہ اس کا جنازہ پڑھا جائے۔ ہاں، صحابہ کو منع بھی نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو معزز لوگ ہوں، علماء کی جماعت ہے یا سردار ہیں علاقے کے، ان کو چاہیے ایسے بندے کا جنازہ نہ پڑھے، تاکہ آگے جو سوچے اسے یہ ذہن میں یہ بات بھی آئے بھائی مر بھی گیا نا، میرے جنازے پر بھی کسی نے نہیں آنا، تو وہ بندہ اس قدم سے رکے۔ یہ چند ایک خودکشی کے نقصان ہے کہ بندہ جہنم میں جائے گا، جنت حرام ہو جائے گی۔ جس طریقے سے خودکشی کرے گا اسی طریقے سے اپنے آپ کو مسلسل عذاب دیتا رہے گا، اور ایسے بندے کا رسول کریم نے جنازہ ہی نہیں پڑھا۔ محترم بھائیو، اب ایک چند ایک وجوہات جو بہانے بنائے جاتے ہیں، جی یہ وجہ ہے اس لیے خودکشی کرنی ہے۔ اسلام کے نقطہ نظر سے ہم ان کو دیکھتے ہیں، کیا واقعتاً وہ بہانے اس قابل ہیں کہ خودکشی کرے بندہ؟ سب سے پہلی چیز معیشت کی تنگی۔ آج کل جس وجہ سے بہت سی خودکشیاں ہوتی ہیں، کیا وہ بندہ جس کا یہ ایمان ہے میرا رازق اللہ ہے اور مجھے وہ رزق دے گا، جس کا اللہ پہ پختہ یقین ہے، کبھی وہ بھی مایوس ہو کے خودکشی کرتا ہے کہ مجھے رزق نہیں ملے گا، میں تو مر کھپ گیا؟ آپ نے یتیموں کے بچے پلتے نہیں دیکھے کہ جن کا سہارا اور کمانے والا کوئی نہیں ہوتا، اللہ ان کو پال رہا ہے؟ کیا آپ نے جنگلات کے اندر ان جانوروں کو نہیں دیکھا کہ جو اپنے بچوں کو تنہا چھوڑ دیتے ہیں لیکن بچوں ان کے بھی پل جاتے ہیں؟ اللہ رازق ہے، اس نے ذمہ لیا ہے رزق کا، اور سب سے اچھا ذمہ دار رب العالمین ہے، اس سے اچھا ذمہ دار کوئی نہیں۔
دنیا میں ہم سے ذمہ داری میں کوتاہی ہو سکتی ہے، اپنے بچوں کے حوالے سے ہو سکتی ہے، لیکن رب العالمین تو ایک سیکنڈ کے لیے بھی غافل نہیں ہوتا۔ جب اس رب نے آپ کے رزق کی ذمہ داری لے لی ہے تو کیوں خودکشی کرتے ہو اس وجہ سے کہ میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں؟ اور جو بندہ اسلام کا مطالعہ کرنے والا ہے، نبی کی سیرت کو پڑھنے والا ہے، وہ کبھی بھی روزی کی وجہ سے خودکشی نہیں کرے گا، کیونکہ اسے نظر آئے گا سیرت کے اندر کہ میں اپنے نبی کو دیکھتا ہوں کہ میرا نبی تو بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ رہا ہے، میرے نبی کے گھر میں 3 دن مسلسل چولہا نہیں جلا، میرے گھر میں کئی مہینے جو کا آٹا نہیں آیا، میرا نبی اس دنیا سے جب گیا ہے تو قرض چھوڑ کے گیا ہے۔ میرا نبی، اس کی حالت یہ تھی کہ ایک چھوٹا سا حجرہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر تشریف فرما ہے، لیٹے ہوئے ہیں، حضرت عمر بن خطاب آتے ہیں، آپ اٹھتے ہیں، دیکھتے ہیں حضرت عمر بن خطاب کے پیچھے پیٹھ مبارک پر اس چٹائی کی وہ نشانات پڑے ہوئے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ایک کٹورا ہے اور ایک تکیہ، کل کائنات کمرے کی یہ ہے۔ حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، رسول کریم اگر آپ اجازت دیں تو آپ کے لیے اچھا بچھونا نہ تیار کر دیں۔ وہ کیسر و کسریٰ کے بادشاہ، ان کے پاس دنیا کی ہر نعمت ہے، آپ تو امام الانبیاء۔ کہا عمر اس بات سے خوش نہیں کہ یہ سب کچھ ان کے لیے دنیا میں ہو، ہمارے لیے آخرت میں۔ جو نبی کی سیرت پڑھے گا، کیا وہ جب ان حالات کو پڑھے گا کہ میرے نبی نے تو یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ میرے اہل بیت کو گزارے لائق رزق دینا۔ صحیح بخاری کے اندر نبی کریم نے اپنے اہل گھر والوں کے لیے اور آل بیت کے لیے یہ دعا کی تھی، اللہ میرے اہل بیت کو گزارے لائق رزق دینا۔ جب وہ اس ساری باتیں پڑھے گا، کیا وہ مایوس ہو کے رزق کی وجہ سے پریشان ہو کے خودکشیاں کرے گا؟ اسلام کا مطالعہ کرنے والا، قرآن کو پڑھنے والا، رسول اللہ کے فرامین کو پڑھنے والا کبھی بھی رزق کی شکایت نہیں کرے گا، کیونکہ اس کا یقین ہے کہ ہمارے ہاتھ میں نہیں، ہمارے ہاتھ میں فقط کوشش کرنا ہے۔ رزق مقرر ہے، ماں کے پیٹ سے اللہ نے مقرر کر دیا تھا، ابھی ہم 40 کو دن کے تھے، اللہ نے ہمارے رزق مقرر کر دیا تھا، ملنا بھی اتنا ہے، دینے والا بھی رب العالمین ہے، اور جب تک ملے گا نہیں موت بھی نہیں آئے گی۔ جب یہ ایمان ہے ہمارا تو خودکشی کا کوئی جواز ہے؟ معاشی تنگی کی وجہ سے، رزق کی تنگی کی وجہ سے بندہ خودکشی کرے؟ رسول کریم پر تو ایسے حالات بھی آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پر۔ ایک غزوے پر صحابہ کرام کے، ذات الرقاع اس کا غالباً نام ہے، صحابہ کرام کی حالت یہ تھی کہ جوتیاں پھٹ گئیں، پتے باندھتے تھے پاؤں پر، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، پہلے کھجوریں تھی، کھجورے کھا کے گزارا کیا، اونٹ کھا کے گزارا کیا، سواریاں ختم ہو رہی تھی تو انہوں نے ذبح کرنے بند کر دی، پیچھے بچی کھجوریں کم ہوگی، ایک کھجور 2 سے 3 بندے کھاتے، ایک کھجور اور گزارا کرتے، حتیٰ کہ یہ حالت آ گئی کھجوریں ختم ہوگی، کہتے ہم گٹھلیاں چوس کر ہم گزارا کرتے تھے اس جہاد کے میدان میں۔ جو بندہ صحابہ کی یہ سیرت پڑھے، کیا وہ رزق کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے خودکشی کرے گا؟ اسلام کا مطالعہ کرنے والا کبھی بھی معیشت کی تنگی کی وجہ سے خودکشی نہیں کرتا، کیونکہ اس کا یقین کامل ہوتا ہے میرا رب مجھے دینے والا ہے۔ یہ جو صحابہ کا واقعہ سنا ہے، صحابہ کی حالت یہ تھی گٹھلیاں چوس کے گزارا کرتے تھے، اور کہتے ہیں کہ ہم درختوں کے پتے کھاتے تھے، ہمیں جو بڑا پیشاب آتا تھا بکری کی مینگنیوں کی طرح آتا تھا، یہ حالت ہماری ہو گئی تھی۔ پھر ہوا کیا، جب وہ سفر کرتے کرتے اللہ نے آزمایا ان کو، بعد میں اتنی بڑی ایک مچھلی اللہ نے ان کو دے دی، سمندر کے کنارے سے انہیں ملی، سمندر نے باہر پھینک دی، کہتے ہیں کہ ایک اونٹ اور اس پر ہم نے ایک بندہ بٹھا کے کھڑا کر دیتے، اس اونٹ کو اس کی بڑی ہڈی سے گزارا گیا، وہ بندہ گزر گیا، ہم 1 مہینہ تک اس مچھلی کا گوشت کھاتے رہے، اور مدینے میں نبی کریم کے پاس بھی لے کے۔ اللہ بھوک سے آزماتا ہے، اللہ قرآن میں کہتا ہے ہم تمہیں آزمائیں گے بھوک کے ذریعے سے، تمہیں معیشت کی تنگی کے ساتھ آزمائیں گے، اور جو اس آزمائش میں ثابت قدم رہا میری نوازشیں اس پر ہوگی۔ اور اللہ کا یہ اصول ہے، اللہ آزماتا ہے، کبھی آپ پر معیشت کی تنگی آئے آپ اس پر صبر کا مظاہرہ کریں، اور یاد رکھو یہ صبر کا نتیجہ بڑا اچھا نکلنے والا ہے کہ اللہ آپ پر یہ کیفیت دور کرے گا۔ اور دیکھو نا مسلمان، جو یہ پتے باندھنے والے، پتے کھانے والے، ایک وقت وہ آیا کہ کیسر و کسریٰ کے خزانے ان کے قدموں کے نیچے تھے۔ حضرت عمر کے دور میں کیسر و کسریٰ دنیا کی بڑی بادشاہ جن کی مثالیں دی جاتی تھی، صبر کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کی ساری نعمتیں ان کے پاؤں تلے تھیں۔ اس لیے محترم بھائیو، معیشت کی تنگی کبھی خودکشی کی وجہ نہیں ہے اسلام میں۔ اسلام کہتا ہے یہ تو آپ کی آزمائش اللہ کر رہا ہے، اللہ آپ کو آزما رہا ہے۔ جو اس میں بے صبری کا مظاہرہ کرے گا جہنم میں جائے گا، جو صبر کرے گا اللہ کی نعمتیں ہیں، رحمتیں ہیں، جنت اس کا ٹھکانہ۔ دوسری وجہ، بندہ مایوس ہو جاتا ہے حالات سے اور زندگی کا خاتمہ کر لیتا ہے۔ کیا اسلام میں مایوسی کی گنجائش ہے؟ کیا ایک مسلمان بھی کبھی مایوس ہوتا ہے؟
جو بندہ یہ سمجھتا ہے میرا رب موجود ہے جو میری سنتا ہے، کبھی وہ مایوس ہو سکتا ہے؟ اور میرا رب وہ ہے جو پوری کر سکتا ہے، کبھی وہ مایوس ہو سکتا ہے؟ جس نے جناب یونس کا وہ قصہ قرآن مجید میں پڑھ رکھا ہے کہ جناب یونس اپنی بستی سے نکلے، وہ ایک دریا کے اندر یا سمندر کے اندر سوار ہوئے، پھر انہیں اس سے چھلانگ لگانی پڑی، ایک بڑی مچھلی انہوں نے نگل لیا، اور مچھلی کے پیٹ میں سمندر کے اندھیروں میں نبی یونس وہاں مایوس نہیں ہوئے، کہتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کیا یارو یہ مایوسی والی جگہ تھی کہ نہیں؟ کہ ایک سمندر ہے، سمندر کے اندر بھی مچھلی نگل چکی ہے، اور مچھلی کے پیٹ میں ہیں، اور سمندر کی تہہیں ہیں، اندھیروں پر اندھیرے ہیں، کہ یہ مایوسی والی جگہ نہیں تھی؟ قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ ایسے حالات ہو جائیں کہ کوئی بظاہر ذریعہ بھی نہ ہو بچنے کا، تم نے ان حالات کے اندر بھی مایوس نہیں ہونا۔ مسلمان کیسے مایوس ہو سکتا ہے؟ مسلمان تو قرآن میں یہ واقعات پڑھتا ہے کہ جب زندگی کی امید نظر ہی نہ آ رہی ہو، مسلمان تب مایوس نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں مایوس نہیں ہو رہے اپنی زندگی سے، تو آج کا مسلمان کیوں مایوس ہوتا ہے؟ مایوس ہونے کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ یہ اپنے رب کا اسے علم نہیں ہے، اپنے رب کا تعارف نہیں ہے، اس بندے کو رب پر یقین نہیں ہے، رب کے بارے میں اچھا گمان نہیں ہے اس کا۔ اگر اسے رب پر یقین ہوتا، رب کی طاقتوں کا ذرا بھی سے اندازہ ہوتا کہ میرا رب کن طاقتوں کا مالک ہے، یہ کبھی مایوس نہ ہوتا۔ اسلام میں مایوسی کبھی بھی خودکشی کی وجہ نہیں رہی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے کافروں کا فعل قرار دیا، فرمایا انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے مایوس تو صرف کافر لوگ ہوتے ہیں۔ ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون، گمراہ لوگ ہی میرے رب کی رحمت سے نا امید ہوتے ہیں، مایوس ہوتے ہیں۔ مایوسی کی وجہ سے خودکشی کرنا یہ تو مسلمان کی شیان شان ہی نہیں ہے۔ ایک تو مایوسی بذات خود گناہ ہے، آگے خودکشی بھی گناہ ہے، یہ بھی کوئی وجہ نہیں ہے معقول جس وجہ سے بندہ خودکشی کرے۔ کہتے ہیں اپنوں کا برا رویہ بندے کو خودکشی پہ مجبور کر دیتا۔ ہم ذرا اسلام کا مطالعہ کریں تو دیکھتے ہیں کہ یہ وجہ معقول ہے خودکشی کی کہ اگر اپنے برا رویہ رکھے بندے کے ساتھ تو بندہ خودکشی کر لے۔ ہم اپنے نبی کی سیرت کو دیکھتے ہیں، ہم جناب ابراہیم کو دیکھتے ہیں کہ ان کا والد ان کو گھر سے نکال رہا ہے، انہیں ہجرت پہ مجبور ہونا پڑا، فلسطین گئے۔ ہم اپنے نبی کو دیکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ یتیم ہے، والد بھی سر پہ نہیں ہے، والدہ بھی نہیں ہے، والدہ بھی نہیں۔ اب چچا ہیں چند، تو ان میں سے چچا ابو طالب کی زیر کفالت ہے آپ، اور چچا جو باپ کی جگہ ہوتا ہے وہ چچا آپ کے لیے کہے کہ آپ ہلاک ہو جائیں، آپ برباد ہو جائیں، یہ باتیں کہے، آپ کا بیٹا فوت ہو ابراہیم تو چچا خوشیاں منائے، آپ کی بیٹیوں کو چچا طلاقیں دلوا دیں، یار یہ کیا چھوٹا برا رویہ ہے۔ اپنے مکہ کے لوگ جو تعریفیں کرتے نہیں تھکتے تھے، وہ لوگ آپ پر کبھی پتھر پھینک رہے ہیں، کبھی اوجڑی پھینک رہے ہیں، کبھی آپ کے قتل کے منصوبے بنا رہے ہیں، اپنے کیا کیا کر رہے ہیں۔ لیکن نبی کا رویہ کیا ہے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی اس طرح کی بات؟ پھر یہاں پہ دیکھو حضرت مصعب بن عمیر کو ہم دیکھتے ہیں، وہ بڑے ناز و نعمت میں پلے تھے، اور روایات میں آتا ہے کہ ان کا سوٹ ایک دفعہ پہن لیتے تھے دوبارہ نہیں پہنتے تھے۔ اسلام لے آئے، ماں نے کھانا بھی بند کر دیا، پینا بھی بند کر دیا، گھر سے بھی نکال دیا، اپنی ماں برا کر رہی ہے ماں، اور وہ جو ناز و نعمت میں پلے ہوئے مصعب بن عمیر ہیں رضی اللہ تعالیٰ، گھر سے نکلتے ہیں تو حالت یہ ہے مسلسل بھوکے رہنے سے، جس طرح سانپ، یہ لفظ ہے روایت کے، جس طرح سانپ اپنی چمڑی اتار دیتا ہے اور جو اس کی حالت ہوتی ہے نا، ویسے حضرت مصعب بن عمیر کی حالت تھی جیسے ان کی چمڑی اتر گئی، بھوک کی وجہ سے بھوکے رہ رہے۔ آپ نے کیا کیا برا نہیں کرتے؟ کیا کسی ایک صحابی نے خودکشی کا سوچا بھی ہو؟ نہیں بھائی، اتنی بڑی بڑی مصیبتیں آئیں، اپنوں نے بڑا برا رویہ رکھا، ماں گھر سے نکال رہی ہے، چچا برا بھلا کہہ رہا ہے، پتھر مارے جا رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے تو خودکشی نہیں کی۔ یہ اپنوں کا برا رویہ بھائی یہ قابل علاج چیز ہے، اب اس کا علاج کیجیے، بلکہ اس سے آپ متنفر ہو کے خودکشی کرو، یہ اسلام کا طرز عمل نہیں۔ اسلام کہتا ہے، دیکھو آج کل کئی عورتیں خودکشی کر لیتی، میرا خاوند میرے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھتا۔ اسلام کہتا ہے کہ جب آپ لوگوں کے رویے سے تنگ ہونا تو آپ ان کے رویوں کو درست کرنے کی کوشش کریں، اور وہ کیا ہے؟ آپ اپنا اخلاق پیش کریں، آپ اپنا اخلاق پیش کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ ابو لہب کی بیوی وہاں پہ کوڑا پھینکتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق پیش کیے۔ وہی ابو جہل جو رسول اللہ کا دشمن تھا صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہی ابو جہل، اس کا بیٹا اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کا نامور سپہ سالار بن گیا۔
وہ ابو سفیان جو جنگ احد میں آپ کے مد مقابل لشکر کا سپہ سالار تھا، آپ نے ایسا رویہ اور اخلاق مد مقابل کو دکھایا کہ وہ مسلمان ہو گیا۔ وہ خالد ابن الولید جس کی وجہ سے مسلمان 70 شہید ہوئے جنگ احد میں، وہ خالد ابن الولید آپ کے حسن اخلاق سے متاثر ہو کر آپ کا صحابی بن گیا۔ اچھا، رویے کا، برے رویے کا علاج کیا ہے؟ اپنا اچھا رویہ پیش کرو، مسلسل پیش کرتے رہو۔ کب تک؟ جب تک وہ ٹھیک نہیں ہو جاتے، کرتے رہو، ہمیشہ مایوس نہیں ہونا۔ نبی کریم کے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگا اللہ کے رسول میرے رشتہ دار ہیں، میں رشتہ داری ملاتا ہوں، ان سے تعلق جوڑنے کی کوشش کرتا ہوں، وہ مجھے برا بھلا کہتے ہیں اور تعلق توڑتے ہیں۔ کہا تو یہ کام ہمیشہ کرتا رہے، رشتہ داری جوڑتا رہے، اپنا اچھا رویہ پیش کرتا رہے، اللہ تیرے ساتھ ایک فرشتے کو مددگار کے طور پہ بھیجے گا۔ برے رویے کا یہ کوئی حل نہیں ہے کہ خودکشی کر لو۔ عورتیں خودکشی، میرے خاوند جی برا رویہ رکھتا ہے، بھائی تم بھی تو ایک دفعہ اچھا رویہ اپنا کے دیکھو نا۔ خاوند لڑ رہا ہے، تم خاموش ہو رہو، جواب نہ دو، مسکرا کے دیکھ لو اسے۔ وہ کوئی بات کرے جس پر دیکھو کہ خاوند ضد میں ہے، کہو ٹھیک ہے جی آپ کی بات پہ عمل کیا جائے، آگے سے نہ بولو، اپنا اچھا رویہ پیش کرو نا۔ خاوند کتنے دن آپ کے ساتھ برا رہے گا؟ ایک دن آپ کے رویے کو دیکھتے ہوئے اسے اچھا ہونا پڑے گا۔ اپنا اچھا رویہ پیش کرو۔ خودکشی، اپنے آپ کو آگ لگا لینا، گھر سے نکل جانا، یہ کوئی حل نہیں ہے اس کا۔ برے رویے کا ایک ہی حل اسلام نے بنایا ہے، اپنا اچھا اخلاق پیش کرو۔ یہ وہ چیز ہے جو برے رویے کو ختم کرتی ہے۔ وہی مکہ تھا نا، وہی مکہ کے رہائشی جو آپ کی جان کے در پہ ہو گئے تھے، حنین میں آپ کے گھوڑے کی لگامیں پکڑنے والے وہی مکے کے مشرک صحابی کی صورت میں موجود تھے۔ صحابی کی صورت میں آپ نے رویہ پیش کیا۔ تو خودکشی نہ کریں برے رویے کی وجہ سے، بلکہ اپنا اچھا رویہ پیش کر کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملائیں۔ محترم بھائیو، خودکشی کی ایک وجہ ہمارے معاشرے میں یہ بھی ہوتی ہے کہ جی ماضی کے اندر کوئی ایسا گناہ ہو جاتا ہے، ایسا فعل ہو جاتا ہے جس پر بندے کو بڑی شرمندگی ہوتی ہے۔ بندہ کہتے ہیں یار گناہ ایسا ہو گیا ہے کہ میں اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ بندہ اس بوجھ کے وجہ سے چھٹکارا پانے کے لیے خودکشی کر لیتا ہے۔ ایک تو بھائی خودکشی کر کے کون سا بوجھ ہلکا ہو گیا ہے؟ گناہ کا حساب تو اللہ نے لینا نا، وہ تو پھر بھی لینا ہے، ساتھ ایک اور گناہ کو جوڑ لیا تم نے خودکشی کر کے۔ اچھا، یہ جو معاملہ ہے ماضی کے گناہوں کی وجہ سے خودکشی، اسلام کہتا ہے بھائی نہیں، اسلام اس کا متبادل دیتا ہے۔ اسلام کہتا ہے ماضی کے گناہوں پر خودکشی نہ کرو، ماضی کے گناہوں پر تم توبہ کرو۔ اللہ غفور الرحیم ہے، بڑی ذات ہے، وہ تمہاری چھوٹے چھوٹے معاملات کو معاف کر دے گا۔ یہ جو تم بوجھ لیے پھرتے ہو نا، خودکشیاں کرنے کے لیے در پہ ہو، یہ ختم ہو جائیں گی۔ دیکھو وہ چند لوگ جو نبی کریم کے پاس آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول زنا بھی بڑے کیے ہیں، قتل بھی بڑے کیے ہیں، قتل بھی۔ تو اللہ نے قرآن مجید میں یہ آیت اتاری، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ میرے بندوں سے کہہ دو کہ ان کا رب بڑا بخشنے والا مہربان ہے جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کر لی۔ اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، اللہ تمام گناہوں کو۔ گناہ کے بوجھ کی وجہ سے خودکشی اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے گناہ ہو گیا نا، کتنا بڑا ہو گیا، شرک سے بڑا تو بندہ گناہ نہیں کر سکتا۔ شرک کائنات کا اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ۔ اللہ کہتا ہے اس پر بھی توبہ کرو میں معاف کر دوں گا، اس پر بھی توبہ کرو میں معاف کر دوں گا۔ اللہ تو اتنا رحیم ذات ہے۔ تو کسی گناہ کی وجہ سے، اچھا رسول کریم کے کئی ایسے اصحاب تھے جنہوں نے زمانہ جاہلیت میں اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کیا ہوا تھا۔ اب یہ چھوٹا گناہ ہے، لیکن دیکھو نا اسلام لائے، اللہ نے معاف کر دیا۔ تو بھائی کوئی گناہ آپ کے ذہن میں وہ جتنا بڑا کیوں نہیں، خودکشی کی وجہ نہیں ہے۔ اسلام کسی گناہ کی وجہ سے خودکشی کا حکم نہیں دیتا۔ اسلام کہتا ہے کہ تم اللہ کے دربار میں آؤ، اپنا گناہ پیش کرو۔ تمہاری سوچ کے مطابق بڑا گناہ ہوگا، لیکن تمہاری سوچ سے بھی بڑی وہ رب کی ذات ہے، وہ معاف کرنے پہ قادر ہے۔ اسی طرح آج کل جو خودکشی کی ایک بڑی وجہ اور سامنے آ رہی ہے، وہ ہے ناجائز خواہشات کی تکمیل۔ آج کل قبل از شادی لڑکے اور لڑکیوں کے تعلقات بنتے ہیں، پھر اس میں شیطان ایسا رنگ بھرتا ہے نا کہ میں اس کے بغیر جی نہیں سکتا، یہ میرے بغیر جی نہیں سکتی۔ والدین اگر راضی نہ ہو تو وہ خودکشی پہ آمادہ ہو جاتے ہیں، یہ اکٹھے چھلانگ لگاتے ہیں نہر میں اور خودکشی کر لیتے ہیں۔ کیا کوئی یہ معقول وجہ ہے؟ ٹھیک ہے، ایک تو پہلے آپ نے غلط کام کیا، شادی سے پہلے تعلقات جوڑے، اسلام کہتا نہیں جائز، اوپر سے خودکشی کر رہے ہو۔ تو کیا دنیا کی مصیبتوں سے کہ دنیا آپ کے تعلق کو نہیں مان رہی، یہاں سے تو چلے گئے، کیا اللہ اس تعلق کو تسلیم کرتا ہے؟ اللہ اس تعلق کو تسلیم کرتا ہے؟ کیا اللہ نے آپ کے لیے جنت میں گھر بنایا گا؟ اللہ وہاں پہ، یہاں دنیا سے تو چلے جاؤ گے، لیکن جس طریقے سے مرو گے نا یہاں پہ، ایسے ہی قیامت میں تمہیں سزا دی جائے گی۔
نہر میں چھلانگ لگائی ڈوب کے مرو گے, قیامت میں بھی ڈوبتے ہی رہو گے ہمیشہ. یہ حدیث پہلے میں سنا چکا ہوں, قیامت میں بھی ڈوبتے رہو گے. آج کل ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم اپنے نوجوان لڑکوں کو لڑکیوں کو قابو میں کریں, ان کی ناجائز خواہشات کی تکمیل میں نہیں, ان کو روکنے میں لگیں کہ بھائی یہ جائز نہیں ہے اسلام میں. دیکھو بیٹا ہے جب غلط کاموں میں پڑتا ہے, جب خودکشی کر لیتا ہے, پھر رونا ہے آپ نے بیٹھ کے. تو اس سے پہلے آپ اپنے بچے کو سمجھاؤ بیٹا آپ کی یہ خواہش ہی درست نہیں ہے, اللہ نے منع کیا ہے اس سے, اسلام میں حرام ہے. جب ایک غلط خواہش وہ پروان ہی نہیں چڑھے گی تو خودکشی کا معاملہ ہی نہیں آئے گا. تو آج معاملہ یہ ہے مسلمانوں میں کہ ہمیں یہ جو اسباب ہیں خودکشی کے, ان پر کنٹرول کرنا چاہیے. یہ عوام الناس کو سمجھانے چاہیے. معیشت کی وجہ سے خودکشی کرتے ہو, معیشت کی وجہ خودکشی نہیں ہو سکتی, کیونکہ اللہ کے ہاتھ میں رزق ہے, وہ اللہ نے اتنا دینا ہے جتنا ہے. صبر کرو, اللہ دے گا ضرور. بیمار ہو, بیماری کی وجہ سے بعض اوقات خودکشی ہوتی ہے. ہمارے محلے کے ایک آدمی تھے, ایک ڈاکٹر نے انہیں غلط انجیکشن لگا دیا, بائی پاس ہوا اس کے بعد, جس کی وجہ سے ان کے جسم پر بڑے بڑے چھالے بنے, پھٹ جاتے تھے, ان میں جلن ہوتی تھی اور بڑی شدت کی تکلیف میں تھی. ڈاکٹر صاحب کہنے لگے جیسے ہم انجیکشن لگا دیتے ہیں یہ جلد راحت پا جائیں گے, اس تکلیف سے فوت ہو رہے ہیں. تکلیف کی وجہ سے, بیماری کی وجہ سے اسلام کہتا ہے خودکشی نہ کرو. جناب ایوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں, 14 سال بیمار رہے, ایسا مرض کے رشتہ دار بھی چھوڑ گئے, بیوی بھی چھوڑ گئی, اہل علاقہ بھی چھوڑ گئے. جناب ایوب اکیلے پڑ گئے ہیں, 1-2 سال کا عرصہ نہیں ہے, 14 سال کا عرصہ ہے. جناب ایوب الگ ہیں. پھر ایک وقت آیا کہ اللہ نے وہی جسم صحت مند بنا دیا, دوبارہ بیوی دی, دوبارہ اولاد دی, دوبارہ مال بھی دیا. بیماری کی وجہ سے بھی خودکشی اسلام میں جائز. اور کوئی ایسا ڈاکٹر آپ کو ایسی ایڈوائز کرے, اس کو آپ نے اس کا منہ بند کرنا ہے. بھائی میرا دین مجھے اجازت نہیں دیتا کہ تکلیف کی بنا پر میں خودکشی کروں. اسلام کے اندر خودکشی ایک کبیرہ گناہ ہے. ایسا کرنے والا احادیث کے ظاہری الفاظ کے مطابق ہمیشہ جنت میں رہے گا, ہاں اللہ کہ اللہ اس پر رحمت کرے تو اسے اور جہنم میں رہے گا. اللہ یہ کہ اللہ اس پر رحمت کرے تو جہنم سے نکال کے اللہ قادر ہے اسے جنت میں بھیجنے پر, ورنہ اس کی سزا یہ ہے جو اللہ نے بتائی ہے اور نبی نے بتائی ہے, ہمیشہ جہنم میں رہے گا. اور جس طریقے سے اس نے خودکشی کی ہے ہمیشہ وہی سزا وہ جہنم میں اپنے آپ کو دیتا رہے گا اور ہمیشہ تکلیف میں رہے گا. دنیا کی تکلیفوں سے چھٹکارا تو شاید مل جائے, آخرت کی تکلیفوں سے چھٹکارا نہیں ملے گا. آج کے نوجوان کو ہمیں سمجھانا ہوگا کہ بھائی میٹرک میں فیل ہو گئے ہو. آج کے بزرگ کو ہمیں سمجھانا ہوگا بل زیادہ آ گیا, تو کیا آپ کے مر جانے کے بعد بل نہیں آئے گا آپ کے گھر والوں کو؟ بل تو آتا رہنا ہے. اب مر جاؤ گے تو کیا بل ختم ہو جائے گا؟ بل نے تو آنا ہے, تو مر کیوں رہے؟ آج سمجھاؤ لوگوں کو, خودکشیوں سے روکو. یہ اسلام کا طرز عمل نہیں ہے. کافر کرے نا جو رب کو مانتے نہیں. ہمیں تو معلوم ہے کہ ہمارا ایک پروردگار ہے جو ہمیں پالتا ہے, ہماری مصیبتوں کو دور کرتا ہے. ایک آخری آیت اور بات ختم. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء, کون ہے جو لاچاروں کی, مصیبت زدوں کی آواز کو سنتا ہے اور ان کی تکلیفوں کو دور کرتا ہے. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ, اور تمہیں زمین کے جانشین بناتا ہے. اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ, کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے. اور جو اس آیت پر اعتبار رکھتا ہو کہ اللہ لاچاروں کی سنتا ہے اور پوری کرتا ہے, تکلیفوں کو دور کرتا ہے, وہ کبھی زندگی میں خودکشی نہیں کرتا. اسلام کی طرف آئیے, قرآن کا مطالعہ کریے, یہ آپ کو بہت سی غلط باتوں سے بچا لے گا. آپ کی قیمتی جان ضائع ہونے سے بچ جائے گی. اللہ تعالی ہمیں دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے لیے